نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میں ہوں امت الرحمن، ایڈوانس اسلامک گرومنگ سے، کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ آج ویورز میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم پچھلے ٹاپک سے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں کہ پچھلے ٹاپک میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے اور نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، جس سے آج کل ہم سب ہی غافل ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ نہ ہی ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی کے لیے اتنے زیادہ بھاگ دوڑ کریں، اسٹرگل کریں، اگر بچہ ہوم ورک نہیں کرتا، اسکول نہ جانے کی ضد کرتا ہے تو ہم اس کے لیے تو پنش کر رہے ہوتے، لیکن نماز بچہ چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی پنش نہیں کرتے۔ میں آج آپ کو اس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا ایک عرب خاتون کا۔ آج میں آپ دوسرا ایک واقعہ سناتی ہوں جو ایک سری لنکا کی خاتون ہے۔ وہ ایک دلہن تھی اور وہ بہت اچھے طریقے سے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ، ان کا اسٹائل جو ہوتا ہے وہ برائڈ کا، وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ بہت مہنگی ترین جو ہے وہ انہوں نے ڈریس پہنا اور بہت اچھے سے سیلون سے وہ تیار ہوئیں اور سارا کچھ کیا۔ لیکن ابھی وہ تیار ہو کے فری ہوئی تھی، یعنی اس کی پریپریشن کمپلیٹ ہی ہوئی تھی کہ اتنی دیر میں عشاء کی نماز اذان ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اس کی والدہ آئیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت حسین لگ رہی ہو، ابھی تھوڑی ہی دیر میں بارات آنے والی ہے اور ہم جو ہے گیسٹ آ جائیں گے اور ہم آپ کو لے کر کے باہر جائیں گے۔ اس دوران اس نے اپنی والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ابھی نماز تم بعد میں بھی پڑھ لینا، کیونکہ ابھی تو تم تیار ہوئی ہو اور تمہارا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر میک اپ خراب ہوگا تو کیا میں اگر میک اپ خراب ہو جائے گا تو میں اس میک اپ کے لیے کیا نماز کو چھوڑ دوں گی؟ اس کی والدہ نے کہا کہ تم نماز کا ٹائم تو ہے، عشاء کا وقت تو صبح تک ہوتا ہے، تو آپ بعد میں نماز پڑھ سکتی ہو، نماز کا اتمام کر سکتی ہو۔ لیکن اس لڑکی نے، اس بچی نے کہا کہ نہیں والدہ محترمہ، میں نماز کے لیے اگر مجھے میک اپ کیا کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گی، اور میں اس چیز کی پرواہ نہیں کروں گی کہ میں نے کتنا مہنگا میک اپ کروایا اور میں دلہن بنی ہوئی ہوں اور گیسٹ آنے والے ہیں اور میری رخصتی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ بہرحال اس کی والدہ جو ہے وہ خاموش ہو کے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد اس بچی نے جو ہے اپنا سارا میک اپ صاف کیا اور بہت آرام اور سکون کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اور جیسے ہی اس کی نماز مکمل ہوئی، جب وہ آخری سجدے میں تھی تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کو یہ ڈر ہوا تھا اسلامی بہنوں کہ اگر میں نے اس اپنی تیاری کے دوران عشاء کی چونکہ اذان ہو گئی ہے اور میں نے نماز نہیں پڑھی اور میری اپنے روح قبض ہو گئی اور میں اللہ سے ملاقات کروں گی، تو کیا میں اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کروں گی کہ میں نے نماز کو چھوڑ دیا اور اپنی دنیا کی زندگی کو فوقیت دی؟ تو میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اور بالآخر جب اس کی والدہ تھوڑی دیر کے بعد جب سارے گیسٹ آ گئے اور اس کی والدہ اس کو باہر لے جانے کے لیے آئیں، کمرے میں دیکھا تو وہ سجدے میں ہے، انہوں نے اس کو ہلایا، دیکھا تو وہ بچی کی روح پرواز کر گئی تھی۔ والدہ بہت پریشان ہوئی اور بہت روئی۔ ان کو یہ ہوا کہ میں نے اس کو نماز سے منع کیا، لیکن اس نے اپنے رب کے پاس جانے میں جلدی کی اور اپنے رب سے ملاقات کو ترجیح دی اور دنیا کی زندگی کا کوئی خیال نہیں کیا، اور اس بچی نے اسی دن اس کی روح پرواز کر گئی، کیونکہ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ابھی دلہن بنی ہوئی ہوں، ابھی میں رخصت بھی ہو سکوں گی یا نہیں ہو سکوں گی۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو اتنا زیادہ جنت میں اہتمام کیا، اور اس سے کہیں زیادہ جو دنیا میں وہ حسین تھی اس سے کہیں 10 گنا جا کے اس کو حسین کر دیا۔ اس کی والدہ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل دوشیزہ جو ہے وہ جھولوں میں اور زیورات سے لدی پھندی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد کی بھی عورتیں بہت ہی حسین ہیں۔ انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ ان کی اپنی وہی بیٹی ہے جس کو انہوں نے دنیا میں پیدا کیا تھا، پالا پوسا تھا۔ تو انہوں نے پہچانا نہیں، وہ آئی اور اس نے گلے لگی اور اس نے کہا والدہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ ہی کی تو بیٹی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہو، میری بیٹی تو ایسی ایسی تھی اور تم تو بہت حسین ہو اور تمہارے ارد گرد کی عورتیں بھی بہت حسین ہیں۔ تو پھر اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے
اپنی دنیاوی زندگی، اپنے میک اپ پر، اپنے ڈریس پر میں نے نماز کو ترجیح دی، اور نماز کے لیے میں نے اپنے سارے میک اپ کو ختم کر دیا، صاف کر دیا اور نماز کا اہتمام کیا، تو اللہ پاک نے اس کے صلے میں مجھے یہ مقام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں بہنوں، ہم اور آپ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کل ہم سب پریشان ہوتے ہیں، مسائل کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، اولادیں ہیں تو وہ نافرمان ہیں، شوہر ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، سسرال والے ہیں تو وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، میکے میں ہیں تو بھائی بہن ہیں، کزنس ہیں، وہ آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہر ایک کے ارد گرد بہت سارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے اگر ہم ساری خواتین نماز کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، کیونکہ نبی کی گارنٹی ہے کہ اگر نماز کا اہتمام کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ حفظ و امان میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری چیزوں کو مسخر کر دیتے ہیں، اور ہر کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی ہر چیز میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اس سے ریلیٹڈ میں اور زیادہ بھی آپ کو واقعات سناؤں گی، نماز سے متعلق، روزوں سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، حج سے متعلق۔ تو میری بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے مسائل کے حل کے لیے بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر گھومیں، آپ اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اس مسئلے کو، جس میں بھی آپ گرفتار ہیں، آپ کے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔